بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے ہمارے سیشن میں ضمائر تفصیلی پڑھے اور ہم نے دیکھے ضمائر کے دو تقسیم ہوتی ہے، متصل اور منفصل۔ متصل ضمائر میں ہم نے دیکھا کہ کون سا عامل حرف ہے یا عامل جو بھی ہے اس کے مطابق متصل ضمیر میں منصوب یا مجرور بنتے ہیں۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں تیسری چیز اسم کی، وہ ہے جنس۔ پہلے ہم نے کیپیسٹی وسعت دیکھ لیے، وسعت میں معرفہ نکیرہ پڑھے ہم نے، اس کے بعد اعرابی مرفوع منصوب مجرور، اور تیسرا بہت اہم کیا ہے، وہ ہے جنس یعنی جینڈر۔ اس کو بھی ہم اسی پیمانے پہ چیک کریں گے۔ تو عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر تین قسم کے جنس نہیں ہوتے، جیسا انگریزی میں ہوتے ہیں میسکولین، فیمینین اور ذرا آپ کا مائک کسی کا تو بھی ٹی وی چالو ہے، بند کیجیے۔ تو یہ دو ہی ہوتے ہیں، مؤنث اور مذکر۔ اس کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث یہ دو ہی باتیں ہوں۔ آپ کو بولنے کے باوجود آپ سن نہیں رہے ہیں، ٹی وی بند نہیں کر رہے ہیں، یا تو آپ کا مائک بند کر دو یا میں آپ کو بند کر دوں۔ ہاں، تو ہم جس طرح سے اردو میں بولتے ہیں، یہ ماں ہے، یہ لڑکی ہے، یہ بیٹی ہے، یہ مرغی ہے، یہ بہن ہے، یہ میری چارپائی ہے، اس طرح سے ہم لوگ مؤنث کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم مؤنث اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے والدین کو بولتے سنے ہیں۔ اس کے برعکس ہم لوگ کوئی چیزوں کو مذکر مانتے ہیں تو ہم نے والدین کو بولتے سنا ہے تو ہم اس کو مذکر سمجھتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے، کھڑکی بند ہوتی ہے، ٹرک آتا ہے، کار جاتی ہے۔ مؤنث کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مؤنث حقیقی، حقیقی یعنی ریئلٹی میں مؤنث ہے، جیسا ماں مؤنث ہے، بہن مؤنث ہے، گائے مؤنث ہے، بھینس مؤنث ہے، حقیقی طور بایولوجیکل، انگلش میں کیا بولیں گے، بایولوجی کے اعتبار سے حقیقی ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے غیر حقیقی۔ غیر حقیقی یعنی کہ ہم چیزوں کو مؤنث بنا لیتے ہیں، پین کو مؤنث کرتے ہیں، کار کو مؤنث کرتے ہیں، کھڑکی کو مؤنث کرتے ہیں۔ تو کل ملا کر ایسی 6 کیٹیگریز ہے عربی کے اعتبار سے۔ حقیقی مؤنث یعنی ریئل فیمین۔ ریئل فیمینین کا مطلب ہے حقیقت میں وہ اپنے جسمانی اعتبار سے وہ مؤنث۔ ایک لڑکی بولنے کی ضرورت نہیں، مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ ایک خاتون بولنے کی ضرورت نہیں، تو حقیقی۔ کچھ ایسے مؤنث سے نام ہیں جن کو بتانے کے لیے جو بھی نام ہوگا مؤنث، اس کے آخر کے کلمے پہ وہ تا مربوطہ یا الف ممدود آئے گا یا الف مقصور آئے گا۔ یہ تینوں بھی جو لال دکھ رہے ہیں یہاں پہ، اس سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ تیسرا ہے بھائی جو جسمانی پارٹس ہے، جفت میں ہے، پیرس ہے، جیسا 2 ہاتھ ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 پیر ہے،
تو یہ تمام چیزیں بھی مؤنث مانے جاتی ہیں. ملکوں کے نام، قوموں کے نام، شہروں کے نام بھی مؤنث مانے جاتے ہیں. آخر کا ہے پانچواں بڑا اہم، غیر عاقل جمع. غیر عاقل جمع ہوتے ہیں اسے مؤنث سمجھا جاتا ہے. غیر عاقل کا مطلب ہے عاقل میں انسان آتے ہیں، غیر عاقل میں انسان چھوڑ کر باقی سب چیز آتی ہیں. مسجد ہے، کتابیں ہیں، جھاڑ ہے، پین ہے. تو ہم مسجد نہیں بولیں گے، مساجد بولیں گے. کتابیں نہیں بولیں گے، کتب بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اشجار، اقلام. یہ سب واحد مؤنث کی شکل میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو ذرا غور کر لیجیے، یہ پڑھی ہوئی چیزیں ہیں، ہم اس پہ زیادہ وقت نہیں لگائیں گے. مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی میں دو شکلیں آ گئی. علامتی مؤنث آتی ہے، سماعی مؤنث. علامتی مؤنث کے اندر دیکھیں گے اب گھڑی کو کچھ ساعتن بولیں گے، کار کو سیارتن بولیں گے، جس کے اندر آخر کے وہ اینڈ ہو رہا ہے گولتام ہے. اور باقی کے تمام چیزیں جو ہے سماعی. یہ سماعی کیا ہے؟ جیسا ہم نے ہمارے گھر میں بولتے سنا ہے، والدین نے ہم کو بولتے بتائے ہیں کہ یہ کتاب، یہ کاپی، یہ قلم، یہ مؤنث یا غیر مؤنث کے حساب سے ہم پکارتے ہیں. تو یہ اقساموں کو دیکھیں گے ہم. تو دیکھیے یہ مؤنث کے حقیقی ہونے کے تو جو بھی طریقے ہیں اس کو بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں غوطہ آئے گی، الف ممدود آئے گا یا الف مقصور آئے گا. ایگزامپل ہے جنات، سیارت. تو جو پیچھے آ رہا ہے غوطہ اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. اب رنگوں کے حساب سے آتا ہے صحراؤ. یہاں پہ دیکھیے الف ممدود آ رہا ہے. اس کے بعد آ رہا ہے ذکر، بشرا، دنیا. اس کے اندر میں کھڑا زبر آ رہا ہے یہاں پہ، جسے اپن کیا کہتے ہیں؟ الف مقصور. اس کے علاوہ جنس کے اندر دیکھیں گے تو یہ رنگوں کے حساب سے بھی جو ہے احمر، تو یہ بن جائے گا حمراء. مذکر احمد اور مؤنث ہو جائے گا حمراء. ازرق، زرخاء. اخضر، خضراء. اصفر، صفراء. رنگ مذکر سے مؤنث بنانے کا یہ طریقہ ہے. رنگوں میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں بھائی عربی. جنس کے اعتبار سے مؤنث دیکھیے، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی. سماعی میں مؤنث جو ہوگی شمس. شمس کیا ہے بھائی؟ سورج. ہندوستان کے لوگ سورج کو مذکر مانتے ہیں، سورج نکلا ہوتا، سورج نکلی نہیں بولے. لیکن عربی میں سورج کو مؤنث مانا جاتا. یہ تو سماعی ہے. اس کے پیچھے وجہ بھی ہے کہ عرب لوگ جو بھی آگ سے بنی چیزیں ہیں وہ سب کو مؤنث مانتے ہیں. تو دیکھیے شمسن کے نیچے نارون دکھ رہا ہے، نار یعنی آگ. اچھا، ارض زمین کو بھی وہ مؤنث مانتے. ٹھیک ہے. جہنم، ریحن ہوائیں، یہ سب سماعی میں آ جائیں گے. آگ کے نام، ہواؤں کے نام، شہروں ملکوں کے نام، اور ہر قسم کی شراب کے نام. تو اس میں علامتیں نہیں نظر آئیں گی آپ کو. یہ مطالعے سے پڑھتے پڑھتے سمجھے گا یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے. کیونکہ عربوں کو ہم نے سنے ہیں بولتے ہوئے، ہم کو ان کی اتباع کرنا پڑتا ہے. کسی کی بھی زبان ہم سیکھتے ہیں تو ان کی زبان کی کاپی کرتے ہیں. پھر سے میں آپ کو انگلش جاننے والوں کو ریئل فیمینن اور ریئل میسکولین جو ہے، اب فادر کو مسکولین ہے کہ فیمینن بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ریئل. مدر کو بھی فیمینن بولنے کی یا مسکولین بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم.
اچھا، اب یہاں پہ ذرا غور فرمائیے کہ مذکر اسما کی مؤنث میں تبدیلی ہوتی ہے، یعنی صفت کو تبدیل کر کے، صفت یعنی ایڈجیکٹو، کوالٹی کو بھی جو ہے عرب لوگ جو ہے خوبصورت مرد کے لیے جمیلن کہیں گے، اور وہی مؤنث بنانا ہے تو جمیلتن ہو جائے گا۔ پروفیشنل نام کو بھی اسی طرح بدل دیتے ہیں، استاذ ٹیچر، استاذہ ٹیچر نہیں، طبیب ڈاکٹر، طبیبت ڈاکٹر نہیں، وسیق صاف ستھرا، اور وسیقت یہ بھی پتہ چلے۔ تو یہ ایک اہم نشانی ہے، اینڈنگ پہ دیکھیں گے، اب بولتا دیکھیں گے تو اب آپ مجھ سے سمجھ لیجئے کہ یہ مربوطہ آپ کو مونس پتا ہے۔ 96% آپ ہٹ کر سکتے اس سے مونس پہچاننے کے۔ اچھا، ورڈز کے اینڈ میں الف ممدودہ لگا ہوا ہے، تو دیکھیے رنگوں کے نام تو خاص طور سے صحراؤ، حمراؤ، بیضاؤ، ذراؤ، یہ سب ہو گیا۔ اسی طرح سے شہداؤ، فقراؤ، علماؤ۔ اب یہاں پہ ایکسیپشن یہ ہے کہ ان کو جو ہے مسکولر رہنے کے باوجود بھی الف ممدودہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم پہچانتے ہیں نا بھائی، شہداء یعنی کہ شہید ہوئے والے مردوں، عالم مردوں کو علماء کہتے ہیں ہم لوگ، غریب لوگوں کو فقراء کہتے ہیں، تو یہ مردوں کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ہو گئے باڈی پارٹس، جسم کے اعضاء۔ اب دیکھیے راسن، بال پیر میں نہیں ہے اس لیے وہ سنگولر ہے، اور سنگولر ہے اس لیے مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ادون کان، ید ہاتھ، مریفقن یعنی کہ آپ کے ڈنڈ، قدم، یہ تمام چیزیں جتنے پیر میں آئیں گی ان کو عین، انف، لسان، انخ، یہ تمام چیزوں کو باڈی پارٹس جو پیر میں آتے ہیں اس کو مونس مانا جاتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے اتاری ہیں مونس کنسیڈر کی جاتی ہے۔ عربوں نے اس کو مونس سمجھا ہے، اس لیے آپ کو یہ لسٹ یاد رکھنا پڑے گی۔ حربن یعنی جنگ، قاسن یعنی کہ کپ، نارن یعنی آگ، سیر یعنی بہت تگڑی آگ، جہنم ہیل فائر، بیرن باوڑی، دلون بکٹ یا ڈول جو ہم لوگ باڈی میں ڈالتے ہیں۔ دیکھو ایک تو گھر کا نام کیا ہے اپنے پاس میں، بیتن ہے، لیکن دوسرا مونس نام ہے دارو۔ پھر شمسن، نفسن، راستے کو سبیلن، طریقن، یہ دو چیزیں الگ ہے، اسٹریٹ الگ ہے، روڈ الگ ہے۔ ریخن ہوائیں چلنے کی، تو اردن زمین ہے، عصا یعنی ہاتھ میں کا ڈنڈا، اور خمر شراب کے تمام چیزیں، یہ سب کو مونس مانا جاتا ہے۔ اب یہ تبدیل شدہ جو ہے، جو بھی ہمارے پاس میں مذکر ہے اور سالم ہے، ان کو کس طرح سے بدلتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ مسلمون، مسلمتن، خاص کریں گے تو المسلمو، المسلمت، مومن، مومنت، المومن، المومنت، عالم، عالمت، العالم، العالمت۔ یہ سب کو کلیکٹیولی ایک جگہ رکھے ہم نے۔ کچھ ناؤن ایسے ہیں جن کے آخر میں الف مقصورہ ہے، لیکن مردوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔
जैसा ईसा, मूसा, मुस्तफा, फिर समाउन, शहराउ, निसाउ, ये सब आपको मोनस देखेंगे। कुछ चीजें हैं जो ऊपर के दिख रहे हैं वो मर्दों के लिए, बाकी के सब नॉर्मल है। एक्सेप्शन है माउन, जक्रियाउ, उलेमाउ। आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके लाइए, क्या क्या हो सकता है इसमें तब्दीलियां देखिए। अस्मा के मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान कीजिए और कल फिर आप बताइए। चलिए, तो मुज़क्कर अस्मा को मुअन्नस में तब्दील करना है। तो ये 9 ब्रॉडली 9 तरीके हैं। सबसे पहले है धोखेबाज मुअन्नस। धोखेबाज तो फेक मुअन्नस। फेक मुअन्नस यानी गोलता लगा के उसको मुअन्नस बना देते हैं, ठीक है। नंबर 2 है ऐसी मुअन्नस जो खत्म होती है या में, लेकिन उस पे अली मकसूरा होता है। नंबर 3 ऐसी अलामतें जिसका अलीफ ममदूदा है, वो भी गैर मुअन्नस में। बॉडी पार्ट्स मुअन्नस में आएंगे। ये चौथा नंबर को बड़ा खास याद रखो, गैर आखिल, जमा मुकस्सर और ब्रोकन प्लूरल। इसको क्या बोलते हैं? गैर आखिल की जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म पे चलती है। अब बाकी की चीजें नाम दिए गए हैं आग के, ये ग्रुप बना लीजिए। आग की तमाम चीजें मुअन्नस, हवाओं की तमाम चीजें मुअन्नस, पूरे बड़े शहर, सिटीज और कौमों को भी मुअन्नस में माना जाता है। और 9 कुछ खास चीजें होंगी मिससेलेनियस। तो ये हो गया हमारा मुअन्नस का और मुज़क्कर की तकसीम। तो आप ये समझिए जो मुअन्नस नहीं है बाकी सब मुज़क्कर है, ठीक है। तो 2 हिस्सों में हमने डिवाइड करे। क्या क्या करे भाई? शुरू से देखिए। जिन्स के एतबार से हमने 2 चीजों में डिवाइड करें। एक हकीकी मुअन्नस है, एक गैर हकीकी मुअन्नस है। और ऐसे मुअन्नस है जो हमने सुना है लोगों को बोलते हुए, उसके हिसाब से बनाकर ये 5 बड़े कैटेगरीज है। कुछ ज्यादा इसके अंदर जहन लगाने की जरूरत नहीं है। पढ़ते पढ़ते आपको एक ही याद रखना, गैर आखिल की जमा वाहिद मुअन्नस होती है। बस ये एक रूल जो है अलग अलग रूल है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी जब हम लोग पढ़ रहे थे या पढ़ेंगे आगे चल के। आपके कुछ सवाल आते तो पूछिए। तो इंशाल्लाह पीर के दिन से हम आदत शुरू करेंगे। अगर आदत पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमको। पीर के दिन से हमारा टॉपिक रहेगा आदत यानी नंबर। ठीक है, अभी सब ले लीजिए। कुछ भी नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो दाल ये तोड़े सूरह फातिहा की शुरू की आयतें हैं। खराब होता अलग చేస్తారా ऐसा जरूरत थोड़ा हम इसको तजवीद के मुताबिक देख लेंगे थोड़ा सा। शुरुआत में है अल्हम्दु, शुरुआत में अलिफ लाम से हो रही तो वो इस्म है, और अलिफ लाम से शुरुआत हो रही उसका पहला हर्फ है हा। हा हुरूफ कमरिया के 14 हरूफों में से एक हर्फ है, इस वजह से अलिफ लाम का लाम सुकून के साथ पढ़ा जाएगा। और ये हमजतुल वस्ल जो है वो ड्रॉप हो जाता कब होता, जब उसके पहले कोई लफ्ज हो तो उसकी हरकत से वो हाँ ये लाम सीधा उससे मिल जाता। लेकिन अब शुरुआत यहां से हो रही, इस वजह से ये हमजतुल वस्ल के ऊपर एक जबर दे के उसको पढ़ा जाता। अल्हम्दु, हमजा लाम जबर अल, हा मीम जबर हम, दाल पेश दो, अल्हम्दु। हा के ऊपर जबर है और दाल के ऊपर पेश है, तो दोनों भी मुतहर्रिक है, और जबर जेर पेश की हरकत को हमेशा जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी उसको खींचेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। अब उसके बाद है जो दरमियान में आया जो मीम है, वो मीम के ऊपर सुकून है, तो तजवीद के मुताबिक गुन्ना करने के 2 हर्फ है, एक मीम है और दूसरा नून है। मीम और नून के ऊपर जब तशदीद आता तो मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद होता, और दोनों के ऊपर भी गुन्ना करके पढ़ना पड़ता। और अगर मीम और नून के ऊपर अगर सुकून आ जाए तो मीम साकिन हो जाता और नून साकिन बन जाता। और जब भी साकिन हो जाते मीम और नून तो उनके बाद वाला हर्फ हमको देखना पड़ता कौन सा है, उसके मुताबिक फिर गुन्ना करने का कायदा अप्लाई होता। तो मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम आया तो ही गुन्ना होता, उसके अलावा कोई भी हर्फ आया तो गुन्ना नहीं होता, तो उस वजह से यहां पे भी गुन्ना नहीं होगा। तो ये लफ्ज हो जाएगा अल्हम्दु, अल्हम्दु। शुरुआत में जो लाम है वो सुकून के साथ है, ठीक है। अब जो भी हर्फ पे सुकून आता तो एक नजर उस पे ये भी डाल लेना कि वो 5 हरूफों में से है क्या, क़ाफ, ता, बा, जीम और दाल। अगर वो 5 हरूफों में से नहीं है तो कलकला बिल्कुल भी नहीं होगा, आवाज टकराएंगी नहीं, जुबान टकराएंगी नहीं। अल्हम्दु, अल्हम्दु। उसके बाद है लिल्लाही, लाम जेर ली और फिर लाम खड़ा जबर ला। खड़ा जबर बराबर है अलिफ मद्दा के, उसको एक अलिफ के मिकदार खींच के पढ़ते। उसके बाद है हाजिर ही, जेर की हरकत है, जल्दी अदा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही। फिर रा जबर रा, बा जेर बी और ऊपर तशदीद, यानी कि बा मुशद्दद हो गया, डबल पढ़ा जाता। रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बी। के बाद है अल आलमीना, अलिफ लाम से शुरुआत हो रही, पहला हर्फ जो है वो आइन है, और आइन हुरूफ शमसिया में से है कि कमरिया में से है, कमरिया में से है, तो इस वजह से लाम सुकून के साथ पढ़ा जाएगा। और लाम की का सुकून पिछले वाले हरकत से मिला के पढ़ेंगे, तो बाजेर भी है और डायरेक्ट वो आके जुड़ेगा लाम से। रब्बिल, आइन खड़ा जबर एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे। फिर लाम जबर ला, मीम या जेर मी,
یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ گیا، اس وجہ سے یا مدہ کا قاعدہ ہو جائے گا. پھر نون زبر نا، رب العالمین. اب یہاں پر آیت ختم ہو رہی، جب یہاں پہ ہم رک رہے نون کے اوپر تو زبر کی حرکت کو تبدیل کر دیں گے ساکن میں، سکون میں بدل دیں گے، تو پوری آیت ہو جائیں گی الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد الحمد للہ للہ رب العالمین. اس کے بعد ہے الرحمن. یہ بھی ایک الف لام سے شروعات ہو رہی، اور پہلا حرف جو ہے وہ را ہے. اب را حروف شمسیہ ہے یا قمریہ ہے؟ شمسیہ. شمسیہ ہے، اس وجہ سے یہ الف اور لام دونوں بھی ڈراپ ہو جاتے، اور یہ حروف شمسیہ پچھلے والے حرکت سے ملا کے پڑھا جاتا. لیکن اگر شروعات یہاں سے ہو رہی تو پھر وہ حمزۃ الوصل کے اوپر زبر آ جاتا. پھر را زبر را، ہا کے اوپر سکون رہ، میم کھڑا زبر ما، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، نون زیر نہیں، الرحمانی. اور یہ دونوں بھی لفظ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے، اس دن پریکٹس بھی کرے الحمدللہ. اب دوسرا جو ہے لفظ وہ ہے الرحیمی. یہاں پہ بھی الف لام سے شروعات ہو رہی، پہلا حرف ہے را، وہ بھی حروف شمسیہ ہے، اس وجہ سے یہ الف اور لام دونوں بھی ڈراپ ہو جائیں گے. تو دونوں جب ملیں گے تو وہ ہو جاتا الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. اور اگر یہاں سے ہم نے شروعات کی ہے تو زبر دے کر پڑھے. اگر یہ دو آیتوں کو جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ دونوں کو بھی ڈراپ کرنا پڑے گا، الف لام کو بھی، کیونکہ حروف شمسیہ ہے. جیسا رب العالمین الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہے مالکی یوم الدین. میم الف زبر ما، الف سے پہلے والے حرف پہ زبر آ گیا، اس وجہ سے الف مدہ کا قاعدہ ہو جائے گا. اور لام زیر لی، کاف زیر کی، مالکی. کاف کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زبر زیر پیش کی حرکت کو ہمیشہ جلدی ادا کرنا، تو بالکل بھی کھینچیں گے نہیں. مالکی، مالکی. اور دوسری بات، کاف کے نیچے زیر کی حرکت ہے، جیسے یہاں پہ با کے نیچے زیر کی حرکت تھی اور اوپر کیا تھا؟ تشدید، اس وجہ سے اس کو ڈبل پڑھا جا رہا تھا. یہاں پہ کاف کے نیچے زیر ہے، تشدید ہے کیا؟ نہیں ہے، تو مالک کی نہیں بولنا ہے، مالک کی نہیں، مالکی. بہت سارے لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنا میں نے، مالک کی یوم الدین پڑھتے، کاف کو ڈبل ادا کرتے. تو ڈبل ادا نہیں کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ تشدید نہیں ہے. مالکی. اس کے بعد ہے یومی. یا واو زبر یو، واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر آ گیا تو کون سا قاعدہ ہو رہا؟ واو لین کا قاعدہ ہو رہا. میم کے نیچے زیر، یومی. اس کو بھی جلدی پڑھنا ہے، یومی یومی. اس کے بعد ہے الدینی. اس کی بھی شروعات الف لام سے ہو رہی، پہلا حرف دال ہے. دال حروف شمسیہ ہے کہ قمریہ ہے؟ شمسیہ. اس وجہ سے الف اور لام دونوں بھی ڈراپ ہو جائیں گے. یوم الدین، یوم الدین.
اور جب رکیں گے نون کی زیر کی حرکت چینج ہو کے سکون آ جائے گا. مالک یوم الدین. مالك يوم الدين مالک یوم الدین. مالك يوم الدين الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم. الرحمن الرحيم مالک یوم الدین. مالك يوم الدين اس کے بعد ہے ایاکا، حمزہ کے نیچے زیر یا مشدد زبر کے ساتھ، اور اس کے بعد ہے الف. تو الف سے پہلے آ گیا زبر، اس وجہ سے الف مدہ کا قاعدہ. کاف کے اوپر زبر ہے. ایاکا، ایاکا. إياك پھر یہاں پہ ہے نون زبر نا، عین ساکن، با کے اوپر پیش اور دال کے اوپر پیش. زبر زیر پیش کی حرکت کو ہمیشہ جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے. تو یہ ہو جائے گا نعبد، نعبد نعبد، نعبد نعبدو نہیں، نعبد، نعبد نعبد. نعبد ایاک نعبد، نعبد ایاک نعبد. إياك نعبد واو کے اوپر زبر، پھر سے آیا ایاک، وإياك وإياک. پھر آخر میں ہے نستعین، نون پہ زبر، سین ساکن، تا پہ زبر، عین یا زیر، عی یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ گیا، اس وجہ سے یا مدہ کا قاعدہ ہو جائے گا، اور نون پیش نو. نستعین، نستعين نستعین. نستعين اور یہاں پر آیت کریں گے، رکیں گے تو پیش کو بدل دیں گے سکون سے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. وإياك نستعين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين تو یہ تھا تجوید کے مطابق. اس میں کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھیے. کوئی سوال نہیں؟ آن لائن نہیں ہے. چلیے اب اس کو ہم دیکھیں گے گرامر، اس کا ترجمہ کریں گے، اس کا گرامر دیکھیں گے. تو جب بھی ہم گرامر کی طرف آگے بڑھیں گے تو سب سے پہلے ذہن میں رکھنا ہے کہ زبان سے نکلنے والی آواز کیا کہلاتی؟ کلمہ. لفظ کہلاتی. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے با معنی میننگ فل اور دوسرا ہے بے معنی میننگ لیس. تو ہم جتنے بھی الفاظ جتنے بھی لفظ پڑھنے والے ہیں وہ میننگ فل ہے، اور میننگ فل لفظ کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ. یہ لکھ کے رکھیے آپ لوگ، پڑھتے پڑھتے لکھیے. میننگ فل لفظ کا دوسرا نام ہے کلمہ. اور کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. کون سی کون سی؟
اسم فعل اور حرف حرف اسم فعل اور حرف، اسم فعل اور حرف، یہی عربی زبان کے پارٹس آف اسپیچ ہے. اس کو اردو میں بولیں گے یہی عربی زبان کے اجزائے کلام ہے. کلام، کلام پارٹس آف اسپیچ. اب اسم بھی ہم نے پڑھے، فعل بھی ہم نے پڑھے اور حرف بھی ہم نے پڑھے. اسم کو جانچنے کے، پہچاننے کے پیمانے ہیں. کتنے ہیں؟ 4 ہیں. کون سے؟ ڈی آئی ڈی آئی این جی این جی، ڈی آئی این این جی. ڈیفینیٹ ڈی مان کے ڈیفینیٹ معرفہ اور ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ، معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. معرفہ کی پہچان کیا ہے؟ الف لام یا الف لام. اور نکرہ کی پہچان آخری میں دو پیش. یہ ہے نکرہ کی نشانی. اور اعراب کتنے ہیں؟ 3 ہے، نسبی ہے، 3 ہیں. کون سے؟ رفع، نصب اور جر. رفع، نصب اور جر. یہ رفع بولے تو کیا؟ پیش والی حالت، پیش والی حالت. آخری حرف پر، لاسٹ لیٹر پر پیش، ایک پیش یا 2 پیش. اور نصب یعنی کیا؟ ایک زبر یا دو زبر، ایک زبر یا دو زبر، 2 زبر. اور جر یعنی ایک زیر یا دو زیر، آخری لیٹر پر، لاسٹ لیٹر پر ایک زیر یا پھر دو 2 زیر. اس کے بعد ہے نمبر، یعنی کہ عدد. تو نمبرز کتنے ہیں عربی میں؟ 3 ہیں. کون سے؟ واحد، جمع، تسنیہ. واحد، جمع اور تسنیہ. واحد، تسنیہ، جمع. تسنیہ جمع یا مثنیٰ اور جمع. جمع. واحد تو اس میں سمجھ میں آ گیا. تسنیہ کی نشانی کیا ہے؟ آنی اور عینی. ہاں، آنی، الف نون. اصل میں مین اس کی نشانی الف ہے، لیکن پڑھنے میں نون آ جائے گا، آنی. اور جمع کی نشانی واو نون. آنی، اونا. اس میں اصل ہے حرف الف تسنیہ میں، اور جمع میں اصل ہے واو. اچھا، یہ تو ہو گیا واحد، تسنیہ اور جمع. اب جمع کی بھی 2 قسمیں ہیں، یاد ہے آپ کو؟ جی سر. اونا اور اینا. کون سی؟ اونا اینا، جمع سالم مکسر. جمع سالم اور جمع مکسر. وہ الف. جمع سالم اور جمع مکسر. اور جمع کسر. مکسر. مکسر یعنی کہ ٹوٹا ہوا. اور سالم یعنی کہ صحیح سلامت، بغیر ٹوٹا ہوا. جمع سالم کی ایک مثال دیجئے کوئی. مومن سے اون اور اینا والی ہوتی سر. مومنون، مومن سے مومنون. یہ واو نون لگ کے آ رہا، اس وجہ سے وہ جمع سالم ہو گیا. اچھا، جمع مکسر کی کوئی نشانی، کوئی مثال دو. اقلام، کتب، حجاج، ابواب، افعال. یہ تمام جو ہے جمع مکسر ہے. جس کے آگے واو نون نہیں آ رہا وہ جمع مکسر میں شامل ہو جاتا. اور تسنیہ کا کچھ نہیں ہے، تسنیہ میں الف نون آنا ہی آنا ہے. جیسے قلم، قلمانی اور اقلام. کتاب، کتابانی، کتب. باب، بابانی، ابواب.
تسنیہ میں سب سیم رہتا, خالی جمع کے اندر دو ہے, ایک جمع سالم ہے اور دوسرا جمع مکسر مکسر ہے. آخر میں ہے ہمارے پاس جینڈر. مونس اور جنس کتنے ہیں؟ مذکر دو ہے, مذکر مونس مؤنث. مذکر تو سمجھ میں آ گیا, مؤنث کی نشانی کیا ہے؟ گول مؤنث کا نشانی گول کا تا مربوطہ, مربوط الف مقصورہ اور الف ممدودہ. ممدودہ یہ ہے مؤنث کی نشانی. آج ہی پڑھے ہم نے, یہ تین مؤنث کی نشانی ہے. اور مؤنث کی قسمیں بھی ہے, مؤنث سماعی اور مؤنث حقیقی. اور پھر تیسرا بولیں گے مؤنث علامتی. علامتی. تو دو اصل ہے, مؤنث سماعی اور مؤنث حقیقی. مؤنث سماعی یعنی کہ جو سنتے ہوئے آئے, جیسا ہم نے سر نے مثال دیا, ہم نے بچپن سے سنتے ہوئے آئے کھڑکی کھلتی, تو مؤنث تھوڑی بولیں گے ہم, وہ تو سماعی ہے. دروازہ کھلتا, کار آتی, ٹرک آتا, تو یہ سماعی ہے, اس میں کوئی نشانی نہیں ہے, ان کے مؤنث ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے. تو اسم جب بھی آتا ہے یہ چار چیزیں دیکھنا ہے, ڈی آئی این جی, معرفہ ہے کہ نکرہ ہے, اعرابی حالت کیا ہے, واحد ہے, تثنیہ ہے, جمع ہے. جمع میں ہے تو جمع سالم ہے کہ جمع مکسر ہے, اور جنس کے اندر جینڈر کے اندر مذکر ہے کہ مؤنث ہے. اس کے بعد ہے فعل. فعل میں کیا کیا چیزیں دیکھنا ہے اصل؟ فعل میں ماضی اور مضارع. فعل میں سب سے پہلے اس کا ٹینس دیکھنا ہے, زمانہ کون سا ہے, ماضی ہے, مضارع. مضارع ہے, امر ہے کہ ناہیہ ہے. آ گیا, ماضی, مضارع, امر اور ناہیہ. اس کے بعد کیا دیکھنا ہے, اس کے جو حروف ہے اس کی تعداد دیکھنا ہے, کتنے حرف کا ہے وہ, ثلاثی مجرد ہے کہ ثلاثی مزید بھی ہے. مجرد ہے مزید کی یا مزید فی ہے. مجرد ہے کہ مزید فی ہے. یہاں پہ میں نے ایک چیز نہیں لکھا. کیا نہیں لکھا, غور کرو, ثلاثی نہیں لکھا میں نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی کے اندر ثلاثی مجرد سے شروعات ہوتی, ثلاثی مزید فی ایک اسٹیپ آگے بڑھتے, اس کے بعد رباعی مجرد بھی ہوتا اور رباعی مزید فی بھی ہوتا. ارے باپ رے, بولنا نہیں, اتنا پڑھ لیا تو کہاں دیا اپنے. ربائی مطلب چار والے, ربائی مطلب چار. ہاں, ثلاثی یعنی کہ تین والے, اور رباعی یعنی کہ ربائی مزید مطلب چار. اذا زلزلت زلزلت, زلزلت الارض زلزالها. یہ رباعی مجرد رباعی مزید فی. پھر اس کے بعد خماسی مجرد خماسی مزید فی, ختم. لیکن وہ 1% بھی نہیں ہے, قرآن میں 1% بھی نہیں ہے. رباعی مجرد اور رباعی مزید فی بہت کم استعمال ہوا, اور خماسی مجرد استعمال ہوا زیادہ, لیکن وہ فعل استعمال نہیں ہوا. خماسی سے صرف اور صرف اسم ہی بنتا, اس کا فعل نہیں بنتا. تو وہ تمام چیزیں چھوڑ دینا ہے, ہم کو فوکس کرنا ہے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی ہی. ثلاثی مجرد رہا تو 6 باب میں سے دیکھنا ہے, فیضان شیخ یا فرزانہ شیخ, فتح, ضربہ, نصرہ, سمعہ, حسیبہ, کرما. اور ثلاثی مزید فی آیا تو پھر 8 باب میں سے دیکھنا ہے, افعال, تفعیل, مفاعلہ, تفاعل, تفاعل, افتعال, انفعال اور استفعال. یہ 8 باب میں سے دیکھنا ہے پہلے. تو پہلی چیز ہو گئی اس کا زمانہ, ٹینس, ماضی ہے, مضارع ہے, امر ہے, ناہیہ ہے.
دوسری چیز دیکھنا ہے ثلاثی مجرد ہے کہ ثلاثی مزید فی ہے. تیسری چیز کیا دیکھنا ہے؟ صحیح ہے غیر کہ غیر صحیح ہے. صحیح ہے تو اس کے اندر تمام حروف جو اس کے آئیں گے تینوں بھی یا چاروں بھی وہ صحیح رہیں گے. اور غیر صحیح یعنی کہ بیمار حرف علت آ جائیں گے. اور حرف علت جو آنے والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ مادے کے اندر جو آتے واو اور یا. الف ان کی جگہ پہ استعمال ہوتا. اصل مادے میں آنے والے مادے کے حروف بننے والے وہ ہے واو اور یا. تو یہ جب آ جاتے تو اس کو بولتے ہیں غیر صحیح افعال. اچھا غیر صحیح افعال کی قسمیں ہم نے پڑھے وہ کتنی ہے؟ 7 قسمیں ہیں. ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں. اس میں سے ہے مثال، اجوف، ناقص اور محموز، مضاعف. اور آخر کے جو 2 ہے وہ لفیف مفروق اور لفیف مقرون. یہ 7 قسمیں ہیں غیر صحیح افعال کی. تو یہ ہو گیا. چوتھی چیز کیا دیکھنا ہے فعل آیا تو؟ معلوم ہے ہاں معلوم ہے یا پھر مجہول ہے. ایکٹیو وائس ہے یا پھر پیسیو وائس ہے. معلوم کا دوسرا ایک نام ہے معروف. کتابیں میں آپ کو یہ ملے گا معروف. پہلے ماضی معروف اور مجہول اور یہ مجہول. تو جب یہ فعل آتا سب سے پہلے اس کا زمانہ دیکھنا ہے. ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے کہ ناہیہ ہے. دوسرا اس کے حروف کو کاؤنٹ کرنا ہے. حروف کی تعداد دیکھنا ہے. ثلاثی مجرد ہے کہ ثلاثی مزید فی ہے. اس کے بعد دیکھنا ہے وہ صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے، کوئی تعلیلات اس میں ہوئی کیا. اس کے بعد دیکھنا ہے معلوم ہے یا معروف ہے اور مجہول ہے. یہ چیزیں اس میں دیکھنا ہے. جی سر. اب اس کے بعد ہے تیسری جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ حرف. اب حرف کے اندر سب سے پہلے 2 چیزیں آتی. کیا آئیں گی؟ مل گیا عامل اور غیر غیر عامل. عامل یعنی کہ عمل کرنے والا، غیر عامل یعنی کہ عمل نہیں کرنے والا. یہ ہو گیا پہلا. اور حرف کی پھر کئی قسمیں ہیں. اب اگر عامل ہے تو اس کے حساب سے اس کو نام بھی دے دیا جاتا. اگر وہ حرف ایسا ہے جو اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے کے جا رہا تو اس کو نام دے دیتے حرف جر. حرف جر. اور اگر جملے میں تاکید پیدا کر رہا اور نصب دے رہا تو اس کو کیا بولیں گے؟ تاکیدی اور ہاں حرف توکید یا حرف نصبی. تاکید. یہ الگ الگ اب حرف کی قسمیں ہیں. اس میں پہلے دیکھنا ہے کہ وہ عامل ہے کہ غیر عامل ہے. تو پہلا ہو گیا حرف جر، دوسرا ہو گیا حرف توکید، تیسرا ہو گیا حرف عطف. واو. اس کے بعد ہے حرف استثناء. اس کے بعد حرف استفہام سوالیہ. جی. حرف موصولہ کس میں آتا ہے سر؟ موصولہ اسم رہتا نا. حرف قسمیہ قسم کھانے والا. واللہ تاللہ. واو اور تا. ہاں. اس کے بعد حرف جازمہ، حرف ناصبہ، ماشاءاللہ، حرف ندا اور
اور کون سے حرف ہے؟ اور تسبیح اور حال. حرف عطف ہو گیا، حرف تاکید ہو گیا، حرف جر ہو گیا، حرف استثناء ہو گیا، حرف استفہام ہو گیا، حرف قسمیہ ہو گیا، حرف جازمہ ہو گیا، حرف ناصبہ ہو گیا، حرف ندا ہو گیا، حرف ناہیہ. حرف ناہیہ، حرف نفی. نفی ادھر شاید نہیں مسئلہ کم اٹھا تھا جب سے. تو جب بھی حرف آئے گا تو اس میں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ عامل ہے کہ غیر عامل ہے، پھر اس میں کون سی قسم ہے، حرف جر ہے، حرف توکید ہے، حرف عطف ہے، حرف استثناء ہے، حرف استفہام ہے، حرف قسمیہ ہے، حرف نفی ہے، حرف جازمہ ہے، حرف ناصبہ ہے، یا حرف ندا ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنا ہے. تو 3 چیزیں ہو گئی، اسم، فعل اور حرف. اسم کے اندر بھی 4 چیزیں ہیں، فعل کے اندر بھی کئی ساری چیزیں ہیں، اور حرف کے اندر بھی کئی ساری چیزیں ہیں. تو یہ تمام دیکھتے ہوئے ہم کو گرامر کرنا ہے اور پھر ترجمہ کرنا ہے. تو یہاں تک ہم آ گئے. اب اس کے بعد پھر سے ہم واپس چلیں گے الحمدللہ رب العالمین پہ. تو ہم کہاں تک تھے؟ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. اب اسم دیکھے ہم نے، اسم کے اندر 4 چیزیں دیکھنا ہے، DING، ٹھیک ہے. اور فعل کے اندر بھی دیکھنا ہے زمانہ، پھر اس کے حروف کی تعداد، پھر ماضی ہے، پھر صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے، اور اس کے بعد معلوم ہے کہ مجہول ہے. یہ چیزیں ہو گئے. پھر حرف تو الگ ہی ہے. اب جب بھی یہ اسم سنگل آیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جب 2 اسم ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک مرکب بن جاتا. کیا بن جاتا؟ مرکب بن جاتا، فریز بن جاتی. لیکن کچھ حرکت میں تبدیلیاں آتی، تو یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے. تو پہلا ہو گیا لفظ. لفظ بامعنی لفظ کو بولتے ہیں کلمہ. کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اور اس کے اندر بھی 2 کیٹیگری الگ الگ ہے، مرکب ہے، مرکب مفرد. پھر مرکب کے اندر مرکب ناقص اور مرکب تام. جب اسم ایک سے زیادہ آ جاتے تو پھر دیکھنا پڑتا ٹارچ لے کے کہ یہ کیا ہے، کہیں یہ اسم کا کنیکشن اس سے جڑ رہا کیا، اس کا اس سے جڑ رہا کیا، کوئی تو اس کا کنیکشن ہے کیا، وہ بھی دیکھنا پڑتا. تو ہم شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلا والا ہے، ہر لفظ کو الگ الگ کر دو. پہلا لفظ ہے الحمد. الحمد. اب یہ جو لفظ ہے ظاہر بات ہے قرآن میں ہے تو بامعنی ہے، تو کلمہ ہو گیا. اب اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ کیا ہے؟ اسم ہے. کیا پہچان ہے اسم کی؟ الف لام آ گیا. اب الف لام آ گیا، اسم ہم نے پہچان لیے، تو 4 چیزیں دیکھنا ہے، DING. معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. نشانی ہے الف لام، اس کی نشانی ہے. اس کے بعد دیکھو عدد کے اعتبار سے واحد ہے، مثنی ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ واحد ہے. کیونکہ تثنیہ کی اور جمع کی کوئی نشانی نہیں ہے. جنس دیکھو مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. کیوں؟ کیونکہ مؤنث کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی تو مذکر ہو گیا. اب دیکھو آخر میں اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت رفع ہے. کیا نشانی ہے حالت رفع کی؟ پیش. لاسٹ لیٹر پر، یہ یاد رکھنا ہے، آخری حرف پر آنے والا پیش، وہ ہے حالت رفع. اگر یہاں پر زبر ہوتا تو حالت نصب، اور اگر زیر ہوتا تو تو یہ یہاں پہ آ گیا، اسم ہو گیا، واحد ہو گیا، مذکر ہو گیا، اعراب کے اعتبار سے حالت رفع ہو گیا. اب دوسرا، اس کے بعد والا لفظ دیکھو، للہ. للہ اللہ لفظ جلالہ ہے، ہمارے رب کا، مالک کا نام ہے. لیکن اللہ ہے، یہاں تو للہ ہی ہے، تو اس کے ساتھ کیا ایڈ ہوا؟ ٹارچ لے کے ڈھونڈو. ایڈ ہوا.
ये बोल सकते ली हो गया ला ली आने से ही हुआ हैं। सर। सब लोग बताइए जुमला कौन सा है? जुमला इसमें जार मजरूर जुमला इस्मिया में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? खबर मुब्तदा और खबर मुब्तदा मुब्तदा खबर तो है, खबर तो नहीं है। तौसीफी सिफत बयान हो रही। ये मुद्दाफ तौफीक तो हो गई अल्लाह की अपनी पढ़ने की। तौसीफी अच्छा तौसीफी बोलेंगे। हाफिज साहब आप ही समझा दीजिए। जुमला अच्छा, जी देखिए अल्हम्दु पहला हमने पहचान लिया अल्हम्दु है, उसके बाद है लिल्लाही। ठीक है, अब लिल्लाही अल्लाह के नाम के साथ जो एक हर्फ ऐड हुआ वो है लाम, लाम जेर ली। अब देखो लाम जेर ली हर्फ में है तो आमिल है कि गैर आमिल है? आमिल है। आमिल है। क्या अमल करता? जेर देता है अपने बाद आने वाले इसम को जर कर देता, जर्री हालत में लेके जाता। जी तो अल्लाह ही आखिरी लेटर के नीचे आ गया जेर, तो ये दोनों मिलके बन गया लिल्लाही। अब हर्फ और इस्म दोनों का कनेक्शन हो गया, दोनों जुड़ गए, तो अब क्या बन गया? हाँ, अब ये बन गया एक मुरक्कब। क्या बना? मुरक्कब जारी मुरक्कब बन गया। सबसे पहले हर्फ और इस्म दोनों का कनेक्शन जुड़ा, दोनों मिलके एक मुरक्कब बन गया, एक फ्रेज बन गई। अब मुरक्कब बना तो कौन सी किस्म का मुरक्कब बना? मुरक्कब जारी मुरक्कब जारी, उसका नाम है मुरक्कब जारी। अब दो लफ्ज हमने पढ़ लिए, अल्हम्दु और दूसरा है लिल्लाही। ठीक है, अब मुरक्कब के अंदर दो किस्में हैं, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस यानी कि इनकम्प्लीट, अधूरा जुमला जिससे बात मुकम्मल नहीं होती, और मुरक्कब ताम यानी कि जिससे बात मुकम्मल हो जाती, और उसको दूसरा नाम देते जुमला, सेंटेंस। कौन सा है? अब जुमला जो हमारे पास है, जो अभी तक हमने पढ़े, जुमले हैं दो किस्म के। कितने किस्म के? दो किस्म के जुमले, सेंटेंसेस हमने पढ़े। पहली किस्म का जुमला है जुमला फेलिया, और दूसरा है जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया की पहचान क्या है? जुमला फेलिया फेल के साथ शुरू होता नाम है से शुरू होता है और फेलिया जो जुमला इस्म से शुरू होता उसको बोलेंगे जुमला इस्मिया, और जो जुमला फेल से शुरू होता उसको बोलेंगे जुमला फेलिया। अब दोनों अलग अलग है, जुमला फेलिया अलग है, जुमला इस्मिया अलग है। जुमला इस्मिया के अंदर भी अलग अलग है, उसके अज्जा है, उसके पार्ट्स है अलग अलग, और जुमला फेलिया के भी पार्ट्स है। जब जुमला फेलिया आता तो तीन चीजें अहम देखना जरूरी रहता, फेल, फाइल और मफूल। और जब जुमला इस्मिया आता तो दो चीजें अहम देखना जरूरी है, मुब्तदा और खबर। अब मुब्तदा और खबर के उसूल आपको मालूम है। मुब्तदा हमेशा मारिफा होता, खबर अक्सर नकीरा होती। मुब्तदा हमेशा मारिफा होता, खबर अक्सर नकीरा होती, अमूमन नकीरा होती। अब यहां पे देखो, ये अल्हम्दु आ गया और दूसरा है लिल्लाही, तो अल्हम्दु मिल गया, मारिफा है तो मुब्तदा हो गया। अब लिल्लाही जार मजरूर है, नकीरा तो नहीं है, फिर जुमला कैसा हुआ? और तो खबर हमेशा से रफा होती है, रफावत में होना। तो लिल्लाही हर्फ जर के साथ आया, और अल्लाह का नाम तो मारिफा है, फिर भी ये, अब इसको पहचानो ये क्या है? ये तो मुब्तदा हो गया, ये खबर खबर नहीं है, खबर नहीं है, कभी भी जान मालूम खबर हो ही नहीं सकता, मुताले खबर भी नहीं होता। मुतालिक मुतालिक हाँ, खबर दो चीजें, मुब्तदा है, खबर है, और तीसरी जो एक चीज है जुमला फेलिया के अंदर भी और जुमला इस्मिया के अंदर भी। जुमला फेलिया में आता मुतालिक फेल,
اور جملہ اسمیہ کے اندر آتا متعلق خبر، اور متعلق خبر ہمیشہ حرف جر کے ساتھ آتی، مرکب جاری ہونا، متعلق خبر ہمیشہ مرکب جاری ہونا، مبتدا اور خبر، متعلق خبر، یہ تینوں اگر مل جاتے تو یہ ایک آئیڈیل جملہ بنتا، آئیڈیل سینٹینس بنتا، اور اگر مبتدا مل گیا خبر نہیں ملی، متعلق خبر ہے اس کی جگہ پہ، تو خبر کی جگہ پہ بیٹھنے والا متعلق خبر خود خبر کا قائم مقام بن جاتا، خبر اس کی جگہ استعمال ہوتا۔ خبر کے جگہ پہ متعلق ہاں خبر ہاں خبر نہیں، پریشانی ہو جائیں گی نا، تو خبر کی جگہ پہ استعمال ہوتا متعلق ہے خبر، تو تب انہیں بن جاتا قائم مقام خبر۔ یہ واپس دیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ مبتدا ہو گیا اور یہ دوسرا ہو گیا قائم مقام خبر۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں ہے اللہ کے لیے۔ چلیے آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے ربی۔ رب کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے، ہاں۔ اب اسم ہے تو دیکھو معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ کیا نشان ہے معرفہ کی؟ نکیر ہے سر، تنوین آئے گا۔ معرفہ رہتا نا، نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، نہیں یہ تو نام ہے سب۔ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ گنا ہے، گنا۔ تو جبھی بھی نہ الف لام نظر آتا اور نہ ہی تنوین نظر آتا، تو جھٹ سے ایک بات ذہن میں آنا کہ یہ ہو سکتا اخف کیا ہوا اسم ہو۔ اخف کیا ہوا یعنی کہ اس کا الف لام بھی نکال دیے اور اس کا تنوین بھی نکال دیے، تو وہ اخف کیا ہوا اسم ہو سکتا۔ تو یہ دونوں بھی، الف لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ اخف کیا ہوا اسم 100% ہے۔ اب جب اخف کیا ہوا اسم آتا تو اخف ہوتا تو کیوں ہوتا؟ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا، یا تو اس کے پہلے حرف ندا ہونا، یا اس کے بعد آنے والا اسم حالت جر میں ہونا۔ تو دیکھو اس کے بعد والا جو ہے وہ العالمین ہے۔ عالمین کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ اسم ہے۔ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے۔ واحد ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے؟ جمع جمع ہے۔ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع، نصب، جر؟ جر ہے، گنا، اینا، اینا۔ جر، حالت جر ہے۔ اصل میں یہ اینا اینا دونوں بھی حالت نصب بھی ہو سکتا اور حالت جر بھی ہو سکتا۔ تو جیسا میں نے بتایا کہ دو اسم ہمارے پاس ہے، تو دونوں اسموں کا آپس میں کچھ کنیکشن ہے کیا دیکھنا ہے۔ تو رب جو ہے وہ اخف کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد والا جو اسم آیا وہ حالت جر میں آیا۔ تو یہ کیوں آیا؟ ایک مرکب بننے کے لیے۔ پہلا اسم اخف کیا ہوا اور اس کے بعد والا اسم حالت جر میں، تو یہ ایک دونوں اسم کا تعلق بن جاتا، دونوں کا ایک رشتہ بن جاتا، دونوں مل کے ایک مرکب بن جاتے، اور اس مرکب کا نام ہے مرکب اضافی، یعنی کہ مضاف اور مضاف الیہ، مالک اور ملکیت کا رشتہ، پوزیسیو فریز۔ تو رب العالمین تو معنی ہو جائیں گے دونوں اسم آپس میں کنیکشن ہو گیا، جیسا للہ اللہ کے لیے، ویسا ہی رب العالمین عالموں کا رب، عالمین کا رب۔ اس میں ہے رب ہے کیا رب؟ ہاں، جس کی بات رب کی بات کی جائے، یہ یاد رکھنا، لیڈر اس میں رب، غلام اس کا لیڈر ہے ہمیشہ۔ اب اس کے بعد آئیں گے الرحمن۔ الرحمن الف لام سے شروعات ہو رہی، یہ بھی ایک اسم ہے۔ اب اس کے بعد میں پھر اور ایک اسم ہے الرحیم۔ تو دو اسم آ گئے، تو پھر سے دیکھو دونوں کا کوئی کنیکشن جڑ رہا، کیا ہے؟ کیا جڑ رہا کنیکشن؟ دونوں معرفہ ہے، دونوں بھی معرفہ ہے، اور اعرابی اعتبار سے دونوں بھی جری حالت میں ہے۔
اور دونوں بھی واحد ہے تو یہ دونوں بھی صفت ہے. دونوں بھی کیا ہے؟ صفت ہے. رحمان اور الرحیم دونوں بھی صفت ہے. اس کے بعد ہے مالکی یوم الدین. مالکی یہ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ اس میں اسم ہے. جی معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ اخف کیا ہوا ہے، نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. تو جھٹ سے اس کے بعد والا اسم دیکھو. اس کے بعد کیا ہے؟ یومی. یومی بھی ایک اسم ہے. اب اس پہ الف لام اور تنوین ہے کیا؟ نہیں ہے. اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت جر. تو اب یہ دونوں کا رشتہ بن گیا اور یہ دونوں مل کے ایک مرکب بن گئے، مضاف اور مضاف الیہ، مرکب اضافی. اب اس کے بعد والا اسم دیکھو، الدینی. الدین الدینی معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ ہے. اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت جر ہے. اب یہ یومی جو تھا یہ بھی اخف کیا ہوا ہے تو اس کے بعد والا اسم حالت جر میں آ گیا. اب ان دونوں کا بھی رشتہ بن گیا. یہ مضاف، یہ مضاف الیہ، پھر یہ ڈبل مضاف، یہ اس کا مضاف الیہ. ڈبے میں ڈبا. مالکی یوم الدین جب بھی مرکب اضافی 1 2 3 4 5 6 10 100 کتنے بھی آنے دو، اس کا ترجمہ کرنا ادھر سے پیچھے سے لاسٹ سے. دین یعنی کہ الدین قیامت کا دن. روز جزا. حساب کا دن. یومی دن. مالک تو مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک، باس. بدلے کے دن کا مالک. اس کے بعد ہے ایاکا. ایاکا یہ ایا جو ہے، ایو یہ حرف تنبیہ ہے. ایا پرسوں کے دن کی کلاس میں سر نے بتائے تھے. ایا ایاکا تیری ہی، ایاکا تیری ہی، ایا یا میری ہی یا مجھ سے ہی. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ. تو یہ جو ایا آ رہا، ایو ایا، یہ اصل میں حرف تنبیہ ہے، زور پیدا کرنے کے لیے آتا. اب اس کے بعد ہے نعبد. اس کے بعد والا جو لفظ ہے نعبد ہے. نعبد بولو، اس میں ہے فعل ہے کہ حرف ہے؟ فعل ہے. فعل ہے تو ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، ناہیہ ہے؟ مضارع ہے. ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی ہے؟ ثلاثی مجرد ہے. صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے؟ صحیح. صحیح ہے. معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ معلوم ہے. صیغہ کون سا ہے؟ مجارے کا سر وہ نحنو کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. نعبد معنی کیا ہو جائیں گے؟ ہم عبادت کرتے ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے. ہم عبادت کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے. اب کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے تو تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہ نعبد اور یہ ہے ہم تیری عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے تیری. لیکن یہ کاف کے ساتھ لگا ایا اور اس کو لا لیا پہلے، اس کو کر دیا مقدم، تو ایا کا بن گیا. وہ یہ نعبدو کا ہونا تھا لیکن وہ ایا کا نعبدو ہے، یعنی کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے. تاکیدات تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے. لائٹ کا فوکس ہے اس کو بولتے ہیں مقدس کر دیا، اسپیسیفک کر دیا. تیری ہی. اب یہاں پہ کسی کا چانس نہیں آتا، نہ بترا، نہ درا، نہ جھاڑ، نہ گدا، نہ گھوڑا. اس کے بعد ہے پھر سے ایا کا آیا اور نستعینو ہے. اب نستعینو بتاؤ اس میں فعل ہے کہ حرف ہے؟ اس میں فعل ہے. فعل ہے. یہ فعل ہے. فعل ہے تو زمانہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے کہ ناہیہ ہے؟
کیا ہے؟ गुजारे مضارع ہے. اس کے بعد دوسری چیز کیا دیکھنا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے کہ ثلاثی مزید فی ہے؟ مزید فی ہے. मस्जिद फी है ثلاثی مزید فی ہے. پھر اس کے بعد دیکھو صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے؟ सही है صحیح सर ہے. صحیح ہے سر. غیر صحیح ہے. غیر صحیح ہے. غیر ہاں صحیح یہ ہے. اصل میں ہے غیر صحیح. یا نظر آ رہا؟ غیر صحیح ہے. اب اس کے بعد معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ تو معلوم ہے. मालूम وہ है میں بول دیتا آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے بتائے جواب دیے تھے کہ ثلاثی مزید فی ہے. ثلاثی مزید فی ہے تو فیضان شیخ اور فرزانہ شیخ تو چلے گئے. اب آئے ہمارے پاس 8 باب: افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال. تو 8 باب میں سے کون سے باب میں سے ہے یہ؟ استفال سے आठवां سر. बाब है आठवां استفعال. شروع میں سین تا نظر آ رہا تو یہ استفعال سے ہے. فارم 10. اور اس کا مادہ ہے اصل میں عین، واو اور نون. یہ تعلیلات ہو کے یہ واو سے ہٹ کے یا بنا. استعونا یستعبنو یہ تھا تو اس سے بنا استعینا یستعینو، اور اس سے نستعینو. اور نستعینو جب باب استفعال آیا تو اس کی خصوصیت کیا ہے؟ मांगना مانگنا، ڈیمانڈ کرنا. تو تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہم. نون آ گیا. جمع متکلم کا صیغہ. ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگیں گے. تو کا آخری میں آنے کا یا کے ساتھ پہلے آ گیا تو اب یہاں پہ پھر تاکید ہوگی تجھ سے ہی. سے ہی مدد کیا بنے گا؟ मांगते تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگیں گے. जी تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس چیز کو سب لوگوں نے ڈبل ٹیبل فوکس کرو، جی سر. کیونکہ اگر کسی سے مانگے دوسرے سے یا یا کسی دوسرے کی عبادت کرے، یہ 22 بار روز نمازیں پڑھتے ہیں. یعنی آپ 20 سے 22 مرتبہ کانٹریکٹ کر رہے اللہ سے، بانڈ پیپر پہ کانٹریکٹ کر رہے. پھر علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، پھر علاوہ کسی سے نہیں مانگتا. بنا سمجھے کانٹیکٹ کرنے سے. لیکن تو ہم نے الحمدللہ 1 2 3 4 آیتیں پڑھے جس کا ہم نے گرامر دیکھے، اس کا ترجمہ بھی الحمدللہ نکال لیا. ابھی دیکھو ایک چھوٹی سی چیز دھیان دو، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ کلاس ختم کریں گے. تو پہلا والا جو تھا وہ ہے اسم الحمد. ٹھیک ہے. للہ یہ ایک مرکب ہے، وہ ہے مرکب جاری. رب العالمین یہ دونوں مل کے بھی ایک مرکب ہے، یہ مرکب بنا مرکب اضافی. تو پہلا جو آیا مرکب جاری اور اس کے بعد میں مرکب اضافی مرکب اضافی. اس کے بعد یہ الرحمن ہے اور یہ الرحیم ہے. دونوں بھی صفت ہے تو یہ صفت موصوف نہیں ہو سکتے. تو یہ مرکب نہیں ہے، دونوں بھی صفت ہے یہ، تو یہ مرکب نہیں ہے. یہ فعلن پہ یہ فعیل پہ. اب اس کے بعد دیکھو مالکی یوم الدین یہ بھی مرکب ہے. کون سا مرکب؟ اضافی. ہاں مرکب اضافی. یہ مضاف، یہ مضاف الیہ، پھر یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، تو تینوں مل کے بھی ایک مرکب بن گیا. اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ رب العالمین ایک مرکب ہے جس میں یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. رب کی اعرابی حالت جر کیوں ہوئی؟ الرحمانی کی اعرابی حالت جر کیوں ہے؟ الرحیمی کی اعرابی حالت جر کیوں ہے؟ مالکی کی اعرابی حالت جر کیوں ہے؟ یہ لی کے وجہ سے سر عالمین کی کیوں چینج ہوئی؟ رب کی وجہ سے مرکب اضافی کا مضاف الیہ حالت جر میں رہتا. یومی کی چینج ہوئی یہ مالک کی وجہ سے. الدینی کی چینج ہوئی یومی کی وجہ سے. لیکن اس میں مالک، الرحیم، الرحمن اور یہ رب، ان کی اعرابی حالت جر میں کیوں ہوئی؟
ली के वजह से सर ली صفت ہے سر جی ली के اللہ کی वजह- صفت یہ جو شروعات میں ترجمہ ہم اگر غور کریں گے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تمام جہانوں کا رب، رحمان صفت ہے، رحم مہربان، رحیم رحم کرنے والا صفت ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، یہ بھی ایک صفت ہو گئی. تو یہ ایک صفت، یہ ایک صفت، یہ ایک صفت، یہ ایک صفت، یہ کس کی بیان کی جا رہی؟ یہ اللہ کی بیان کی جا رہی. اور مرکب توصیفی، ہاں یہاں سے شروعات ہو رہی موصوف، اور یہ باقی کے تمام اس کی صفت ہے. اور مرکب توصیفی کی خاصیت یہ ہے کہ جیسا موصوف ہوتا ویسی اس کی صفت ہوتی، اس کے اعرابی حالت بھی ویسے ہی ہوتی، ڈنگ میں پورا میچ ہوتا چاروں چیزیں. تو یہ للہ، یہ اللہ کی صفات بیان کی جا رہی، تمام جہانوں کا رب، بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا، روز جزا کا مالک، اللہ کے لیے ہے تمام تعریفیں. اس میں ایک خبر ایڈ کر دو، اللہ ثابت، الحمد ثابت للہ، اکٹھا اللہ مالک اور شکر ثابت ہے اللہ. اور موصوف صفت بھی اتنا لمبا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے 1 کلومیٹر لمبا ہو سکتا ہے. کتنے بھی ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے نا، یہ ایک آیت پہلی ہو گئی، دوسری آیت، تیسری آیت، تینوں آیتیں موصوف صفت کی ہے. اور بعض مرتبہ بہت ساری دور دور تک بھی جاتی صفت. کچھ آیتیں ایک ایک سورے کے برابر ہے. جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. چلیے تو یہ صفات کہاں تک بھی جاتی؟ کنٹینیوس چل رہی ہے. اور کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے؟ سر وہ لی جو حرف جر ہے تو اس کے وجہ سے زیر آئے کیا؟ جی، یہ لی جو ہے یہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اب اللہ کیا کیا خصوصیات ہے اس کی، کیا کیا اس کے صفات ہے، وہ بیان کی جا رہی. تمام جہانوں کا رب ہے، بہت بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور آخرت کے دن کا مالک ہے. تو اس کے لیے ہے یہ تمام تعریفیں. تو یہ لی کی وجہ سے جو موصوف ہے اللہ تعالیٰ وہ حالت جر میں ہے اعرابی اعتبار سے، اور جیسا موصوف رہے گا تمام اس کی صفات اسی اعرابی حالت میں رہیں گی. جی جی سر، جزاک اللہ سر. یہ 2 آیتیں ہیں اور یہ بیچ کا حصہ ہے. پھر 2 آیتیں، 4.5 آیتیں یہ پوری. پھر سے وہ سرکل بڑھ رہا، پہلے 2 آیتیں، پیچھے 2 آیتیں، بیچ میں یہ ہے. دیکھو یہ اگر آپ یہ میں مانگتا ہوں اس سے، پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دو سرکل بن گیا. پھر سے نہیں اور رنگ اسٹرکچر، یہ رنگ اسٹرکچر. اور کسی آگے جو آئے تھے وہ بھی لے لینا کل یا سر جواب. فارم 3 کے بارے میں ایک سوال تھا. جی بولیے. سر فارم 3 ہمیشہ مشارکت رہے گی یا نیو میننگ بھی بن سکتی ہے، نئی والی میننگ؟ فارم 3 الگ الگ بھی بن سکتی. الگ الگ، صحیح ہے. جی، فارم 3 کے اندر ہاں ہاں مقابلہ ہے. جی مقابلہ ہوگا. تو سر مقابلہ ہے. شہیدہ اور شاہدہ میں کیا فرق ہوگا؟ شہیدہ دیکھا، یعنی گواہی دینا، اور گواہی دیکھنا دیا. نا سر شاہدہ. شاہدہ کے معنی ہے دیکھنا، مطلب جی کوئی چیز ہے تو اسی کو دیکھا نا وہ سے. اور خصوصیات جو ہے نا وہ جو اصل ہے، جو مین آپ کو سمجھنے کے لیے وہ بتائی گئی. اصل میں بہت ساری خصوصیات ہے ثلاثی مزید فی کے، ایک ایک باب کی کم سے کم 10 12 15 25 خصوصیات ہیں. جی لیکن جو اہم ہے وہ آپ کے سامنے بتا دیا گیا. باقی آپ کو تمام جیسے جب بھی قرآن پڑھیں گے آپ ترجمہ دیکھتے چلیں گے، وہ آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں انشاءاللہ. بنیاد اصل ہے وہ پکی کرنا. اور کچھ بتا رہے تھے کل آیتیں. ہاں سر، سورہ فاتحہ مکمل کر دیجیے گا.
इसके आगे इंशाल्लाह कल कर देंगे, कल पीर के दिन करेंगे इंशाल्लाह। जी सर। जज़ाकल्लाहु खैरन। और किसी को कोई सवाल है? नहीं है सर। तो ग्रामर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रिवीजन अच्छे से हो जा रहा। अच्छा एक और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो रहा और जुमला इस्मिया इंशाल्लाह, आमीन वैयाकुम। जुमला इस्मिया इंशाल्लाह आगे हम और पढ़ेंगे डिटेल में, मतलब जी क्लास खत्म होने से पहले एक मर्तबा जुमला इस्मिया कंप्लीट कर देंगे। जी जी सर। जी। का भी होगा क्या रिवीजन? जी मजीद फी का भी रिवीजन लेंगे? नहीं, मस्जिद फी का रिवीजन की जरूरत नहीं है। अब असल यह है कि हमको अब रमजान आ रहा, तो रमजान में हमारे लिए अहम चीजें क्या क्या है जरूरी, वो देख लिए तो काफी है। बाकी तो आपके पास वीडियोस पूरे अवेलेबल है, आप वीडियोस देख के उसको रिवाइज कर ले सकते। जी दरअसल ये 3 महीने पहले पढ़ी हुई चीज है। इस जुमला इस्मिया पढ़ के 3 महीने हो गए ना, जी सर। इसलिए रिवीजन ले। जी, और किसी को कोई सवाल पूछना है नहीं है सर। तो यहाँ पे रुकेंगे आज। जी सर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जज़ाकल्लाहु बरकातुहू। खैरन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। मस्जिद की पढ़ काट लीजिए। बड़ा दूर लफड़ा कर दिया है।